رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 22ویں سپارے کے اندر سورہ احزاب کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان کو بیان فرمایا، اور وہاں پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا جو ذکر ہے وہ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب العالمین جل جلالہ نے جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار شانیں عطا فرمائیں، حضور کو حسن دیا وہ بھی کمال دیا، حضور کو علم دیا وہ بھی کمال دیا، حضور کو معجزات دیے وہ بھی کمال دیے، حضور کو اختیارات دیے وہ بھی کمال دیے، حضور کو وطن دیا وہ بھی کمال تھا، حضور کا گھرانہ ساری کائنات سے اعلیٰ، حضور کی ایک ادا کو رب نے سب سے اعلیٰ بنایا۔ وہاں پہ جہاں حضور کو اتنے سارے کمالات دیے، اتنے سارے معجزات دیے، اتنے سارے حضور کی خوبیاں عطا فرمائیں، وہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضور کی خوبیوں کے اندر ایک خوبی یہ بھی عطا فرمائی کہ حضور کو سارے نبیوں کا خاتم بنا کر بھیجا، حضور کو آخری نبی بنا کر بھیجا، حضور کو سارے نبیوں کے بعد دنیا میں بھیجا، اور بتا دیا کہ یہ میرا محبوب جو ہے یہ سارے نبیوں کے بعد میں آیا لیکن سارے نبیوں سے اونچی شان لے کر آیا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شانیں عطا فرمائیں، اور ان شانوں کے اندر حضور کا ایک مقام کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر تشریف لائے۔ اب ختم نبوت پر قرآن مجید فرقان حمید سے 100 آیتیں ایسی ہیں جو حضور کو ختم نبوت کا جو تاج پہنایا گیا اس کی دلیل کے طور پہ رب نے نازل فرمائی ہے۔ 100 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے تو بندے کو پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور 100 آیتوں کے ساتھ ساتھ احادیث کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہے کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا، منقطع ہو گیا، اور حضور فرماتے ہیں میرے بعد نہ کوئی رسول دنیا میں آئے گا نہ ہی کوئی نبی دنیا کے اندر آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور نبوت کا سلسلہ حضور کے بعد بند کر دیا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان علی شان جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتن۔ حضور فرماتے ہیں بے شک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر تعمیر کیا اور بڑا خوبصورت اور عمدہ گھر اس نے بنایا، لیکن ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ گیا۔ تو جب اس نے گھر مکمل کر دیا تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے، اس کے ارد گرد چکر لگائے، دیکھا، خوشی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے
اس کے بغیر یہ محل مکمل نہیں ہوا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال نبوت کے محل کی طرح ہے کہ سارے نبی جب دنیا میں آ گئے، میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا تو نبوت کا محل مکمل نہیں تھا۔ آخری اینٹ بنا کر مجھے رب نے جب دنیا میں بھیجا تو قصر نبوت کو مکمل کر دیا گیا، اور میں آخری بن کے تشریف لایا ہوں۔ میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ ذکر جو آپ ختم نبوت کے حوالے سے سن رہے ہیں، یہ ستمبر کے مہینے کے اندر خاص طور پہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر یہ بل پاس ہوا 7 ستمبر کو اسمبلی کے اندر، پاکستان کی اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہوا کہ قادیانی مسلمان نہیں، اپنے نام کے ساتھ وہ مسلمان نہیں لکھ سکتے، ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ اور اس لیے ستمبر کے مہینے کے اندر، چونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اولیاء کرام کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی 3-4 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، تو اگلے جمعۃ المبارک میں آپ کا ذکر کریں گے۔ لیکن 7 ستمبر کے حوالے سے یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے، اس کا ذکر آج کرنا میں نے مناسب سمجھا، اس لیے کہ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جو ایمان تباہ کیے جا رہے ہیں، بجائے کہ فضائل سنائے جائیں، بجائے کہ عظمتیں اور رفعتیں بیان کی جائیں، بلکہ عقیدے کو بیان کیا جائے کہ یہ چیز تمہارے ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگر مسلمان ہو تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات کسی ایرے گہرے بندے نے نہیں کر دی، اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری ہونے کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر دیگر مقامات پر بھی ذکر موجود ہے۔ حضور نے ایک فرمان علی شان کے اندر، حضرت سبحان اس کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ حضور فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم مبارک دیکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا 30 ایسے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہوں گے، ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے جو حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد وہ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے، سب کا ایک ہی دعویٰ ہوگا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں وہ سارے ہی جھوٹے ہوں گے، کسی ایک کے پاس بھی نبوت نہیں ہوگی۔ کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ حضور نے اپنے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے لبوں سے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان لوگوں کا ذکر بھی فرما دیا جنہوں نے بعد والے زمانوں میں آ کر لوگوں کے ایمان کو تباہ کرنا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب ہم عظمت و شان کے اوپر حدیث کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو وہ تو ختم ہونے والا نہیں۔ میرے نبی کو اللہ نے اتنی شانیں عطا فرمائیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظمت و شان کے اوپر اگر ہم پڑھتے رہیں تو وہ زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن تیری شان کا، تیرے مقام کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں پہ
جھوٹوں کا ذکر فرمایا کہ نبوت کے دعوے کریں گے، وہاں میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبوت دینی ہوتی تو وہ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرا رب کسی کو میرے بعد نبی بناتا تو حضرت عمر، ایسی شان کے مالک ہیں اللہ ان کو نبی بنا دیتا، ایسی عظمت رکھنے والے ہیں اللہ ان کو نبوت عطا فرماتا۔ لیکن یہاں پہ جو آپ نے آیہ کریمہ سنی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب اس کے اندر بھی یہ فرما دیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو شہزادے تھے، حضور کی حیات مبارکہ کے اندر بچپن کے اندر ہی وہ انتقال کر گئے، حضور کے شہزادوں میں سے کوئی ایک بھی جوان نہیں ہوا، اگر وہ جوان ہوتے تو پھر ان کو نبوت ملتی، کیونکہ اگر ان کے جوان ہونے کے بعد ان کو نبوت نہ دی جاتی تو یہ ایک کمی ہوتی، یہ ایک نقص ہوتا، اس لیے کہ حضور سے پہلے جو نبی آئے ان کے بیٹے نبی بنتے رہے، اور امام الانبیاء کا شہزادہ نبی اگر نہ بنتا تو یہ ایک نقص تھا۔ اللہ نے ان کو جوان ہی نہیں ہونے دیا، بچپن کے اندر ہی ان کو اپنے پاس بلا لیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ کی اولاد بھی اگر نبی نہیں بن رہے، حضور کے پاس رہنے والے ہر وقت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار مولا علی شیر خدا، اتنے جلیل القدر صحابی اور ساری امت کے سب سے اعلیٰ لوگ، اگر ان کو نبوت نہیں ملی تو پھر بعد میں آنے والے کسی بدبخت کانے اور لنگڑے لولے کو کوئی نبی کہے تو وہ اس کی عقل کا پھیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑے بڑے جلیل القدر اور عظیم لوگوں کو نبوت نہیں دی، کیونکہ رب کا فیصلہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کو سب سے آخر میں بھیجا اور مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ حضور آخری نبی بن کے تشریف لے آئے، مصطفیٰ کے بعد اب کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ لعنتی ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے بعد نبوت کا معاملہ ختم فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کثیر تعداد کے اندر فرامین مقدس موجود ہیں، جن کے اندر کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو فرامین مقدس ہیں ان کی تعداد کثیر تعداد کے اندر موجود ہے۔ اب یہ جو آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آپ نے سنا کہ حضور آخری نبی ہیں، یہاں پہ رسول بھی کہا جا سکتا تھا، نبی سے اونچا مقام ہے رسالت کا، رسول نہیں کہا، آخری رسول بن کر تشریف لائے، حالانکہ رسول ہونے کا مقام زیادہ اونچا ہے، لیکن یہاں پہ رسول کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باقی نبی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور ان کے اندر اولو العزم رسول بھی ہیں، 5 اولو العزم رسول ہیں جو سارے رسولوں سے اعلیٰ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی نہیں، حضور رسول بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، اور اولو العزم رسولوں کے اندر بھی سب سے اونچی شان رکھتے ہیں، اولو العزم رسولوں کے اندر بھی سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب اولو العزم رسول فرما دیا جاتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اولو العزم رسول ہیں، ان کے بعد اولو العزم رسول نہیں آئے گا، یہ فرما دیا جاتا، لیکن یہاں پہ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی،
خالی رسول کہہ دیا جاتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور کو خاتم الرسول بنا کر بھیجا نہیں فرمایا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ یہ فرمانے کی وجہ کیا تھی کہ رسول اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کلام فرما لے، جس سے اللہ تعالیٰ بات کر لے، جس سے اللہ تعالیٰ صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دے ہے فلاں، تو وہ رسول ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ جس سے کلام کر لے۔ اور سورہ شعراء کے اندر یہ آیہ کریمہ موجود ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ جل جلالہ سے کلام کرے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی اس مقام کا مالک ہو کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی عظمت کے ساتھ پردے میں رہ کے اس کے ساتھ کلام فرمائے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرشتہ بھیج کے کلام کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تین چیزیں بیان فرمائیں اس آیہ کریمہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ یا تو اس کی کلام کرنے کی صورت یہ ہے کہ فرشتے کو بھیج کے کلام کیا جائے، یا پھر اس کو کوہ طور پہ بلا لیا جائے، اس سے کلام کیا جائے، اور یا پھر تیسرا فرمایا کہ لامکاں کی بلندیوں پر فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پہ بلا کر سارے پردے ہٹا کر اس سے کلام کیا جائے۔ یہ تیسرا درجہ، اور یہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ فرمایا کہ کلام کرنے کے تین طریقے ہیں، یا فرشتے کے ذریعے، یا پھر کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور یا پھر لامکان کی بلندیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا گیا، اور بتا دیا گیا جس سے رب کلام کر لے وہ نبی سے پھر اونچے درجے میں چلا جاتا ہے، وہ پھر رسول ہو جاتا ہے، اور وہ اولو العزم رسولوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ نبی کا ذکر کیا گیا، خاتم النبیین، رسول نہیں فرمایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، نبی ہونے کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں، رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے۔ باقی سارے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے 1.25 لاکھ کے قریب، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حضور سے قبل رسول تشریف لائے ان کی تعداد 313، اولو العزم کی تعداد 5، لیکن یہ سارے جتنے بھی آئے رسول سارے نہیں تھے، اولو العزم سارے نہیں تھے، لیکن نبی وہ سارے تھے۔ رب نے فرمایا جو سارے نبی دنیا میں آئے ہیں، اب ان تمام کے آنے کے بعد جو میرا محبوب آ گیا، مصطفیٰ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے تو پھر محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ حضور آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد۔ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اب حضور کی شانیں سن کے آپ کو بار بار کہنا پڑے کہ بولیں سبحان اللہ، تو یہ کوئی ایمان کا اور محبت کا تقاضا نہیں۔ جہاں پہ عاشق کا ذکر ہو معشوق تو مچل جاتا ہے۔ آپ کیسے عاشق بیٹھے ہیں، کیسے امتی بیٹھے ہیں، آپ کے نبی کی شان بیان کی جائے اور پھر بھی آپ کو کہنا پڑے کہ بولیں سبحان اللہ۔ اللہ نے مصطفیٰ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو اگر بیان کیا جائے تو وہ ختم ہونے والا نہیں۔ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو کہ پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو،
بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضور کی وجہ سے یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ کائنات کی نبض اگر چل رہی ہے تو محمد عربی کے دم کی وجہ سے چل رہی ہے۔ ساری کائنات کے کلیجے میں دل اگر دھڑک رہا ہے تو محمد عربی کے کلیجے میں دھڑکنے والے دل کے وسیلے سے دھڑک رہا ہے۔ چند لمحوں کے لیے حضور اس کائنات سے نکل کے باہر تشریف لے گئے اور یہ ساری کائنات کا نظام روک دیا گیا۔ ساری کائنات کا نظام روک دیا گیا، اور ہم نہیں جانتے کتنی دیر تک رکا رہا۔ جب سے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں تب سے لے کر قیامت تک حضور دنیا میں موجود ہیں۔ صرف معراج کی رات حضور تشریف لے گئے اور حضور ہزاروں سال وہاں گزار کے آئے، اور کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، اور جس بستر سے اٹھ کے گئے وہ بستر بھی ابھی گرم تھا، کیونکہ مصطفیٰ جانے کائنات ہیں۔ جانے کائنات، کائنات کی جان نکل گئی تو کائنات کا نظام رک گیا۔ میرے نبی موجود ہیں، میرے نبی نے فرما دیا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا پردہ کرنا بھی تمہارے